تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا کرم و احسان والا، وسیع انعام و نوازش والا ہے۔ اس نے ماہ رمضان کا روزہ اپنے مومن بندوں پر فرض کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو متقیوں اور اپنے نیک بندوں کا ولی ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان سے نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور بیت اللہ الحرام کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر اور ان کے صحابہ پر جو ہدایت کے ستارے اور تاریکی میں چراغ ہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ ہے، اور اللہ کے تقوی کے بغیر زیادہ عمل تھوڑا ہے۔ آپ دین کے ارکان اور ایمان کی شاخوں کو مضبوط سے تھامیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس پر ایمان کے بغیر دنیا و آخرت میں تمہیں نجات اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ تم اس زندگی کی مہلت کو اس کے نکلنے سے پہلے غنیمت جانو اور طاعتوں کی طرف جلدی کرو، بے شک تم ان کے معزز ترین زمانے میں ہو۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں نہ بہت لمبی عمر پائے گا اور نہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ عدم سے وجود میں آیا اور اس کا انجام عدم ہے۔ اس دنیا میں انسان پر جو گھڑیاں گزرتی ہیں وہ گویا لمحات ہیں، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ آتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے آخری انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جسے ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ ہم اپنے کچھ بھائیوں کو یاد کریں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے۔ وہ خیر و برکت کے مہینے رمضان کا انتظار کر رہے تھے، ان کی عمر ختم ہو گئی اور ان کے اعمال منقطع ہو گئے، اور وہ زمین کے اس حصے میں چلے گئے جہاں ان کے ساتھ صرف ان کے اعمال ہیں، اور اپنے بعد اپنے آپ کے لیے اگر کچھ چھوڑا ہے تو صدقہ جاریہ یا نفع بخش علم یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ ہم بھی وہاں جانے والے ہیں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح زمانے نے اپنی گردش پوری کر لی، اور اس سال ماہ رمضان لوٹ کر آیا جبکہ ہم بہت کچھ بھول چکے تھے اور ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دور تک بہہ گئے تھے۔ رمضان لوٹ کر آیا اور ہمارے لیے مقدر کیا گیا کہ ہم بھی اس کے ساتھ لوٹیں تاکہ ہم اس کے دمکتے دنوں کو دیکھیں اور اس کی روشن راتوں کو جئیں۔ مسلمانوں، اپنے مومن بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تھوڑے دن پہلے ہی بھلائیوں کے موسموں میں سے ایک موسم کو پانے کی سعادت بخشی، اور وہ ہے رحمتوں و برکتوں والا ماہ رمضان، جس میں روزے دار خوش ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا مہینہ جس کے فرائض کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض سے کئی گنا ہے، اور جس کے نوافل دوسرے مہینوں کے فرائض کی مانند ہیں، جو سخاوت و صدقات کا مہینہ ہے، جس میں خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر اس کا روزہ فرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا قیام مسنون کیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے، تمہارے پاس برکتوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے، جس میں اللہ رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور تم کو لے کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ سو تم اپنی طرف سے اللہ کو بھلائی دکھاؤ۔ بدبخت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ اس حدیث کو حیثمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی کی طرف منسوب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو کہ سب سے افضل طریقہ ہے، یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی عبادت بکثرت کرتے تھے، چنانچہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان میں کرتے تھے۔ بکثرت صدقہ دیتے، احسان کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے اور اعتکاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے پر ابھارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا، ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک پانی کھینچنے والا اونٹ تھا جس پر میرے شوہر اور بیٹے سوار ہو کر چلے گئے، ایک دوسرا اونٹ چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر رمضان میں جن عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے ان کا اہتمام دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ بس رمضان کو پانی کی نعمت پر اللہ عز و جل کی تعریف کرو، جد و جہد کر کے اور مختلف
مختلف طاعتوں سے اس کے اوقات کو معمور کر کے اس کا شکر ادا کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ غلطیوں اور گناہوں سے اس کی حفاظت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ فضیلتوں کے اوقات ہیں، انہیں غنیمت جاننے والے کہاں ہیں؟ اور ان نفع بخش تجارتوں کے موسم ہیں، ان کے طلبگار کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہے مگر روزہ، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بری باتیں اور شور و غوغا نہ کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو روزہ کھولنے کے وقت خوش ہوتا ہے، دوسری جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ اللہ میری اور آپ سب کی مدد کرے، ہم رمضان کا صیام و قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے انجام دیں، ہماری تمام لغزشوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور سوال جواب کے دن ہمیں معاف کرے۔ اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن میں برکت دے، اس کے بیان سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اس سے مغفرت مانگے، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے انعامات سے معمور کیا اور ان کے دلوں کو دین اور اس کے حکام کی روشنیوں سے آباد کیا اور اپنی باریک حکمت سے مقرر کی گئی شریعت اور اپنے احکام کا ان سے عہد لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ذات و صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ درود و نازل ہو ان پر، ان کی رسی کو مضبوط سے تھامنے والے، ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی اور اس کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جان لو کہ ہمارے مبارک مہینے فضیلتوں اور بھلائیوں کے مہینے، عمل اور نیکیوں کے مہینے میں سے جتنے ایام گزر گئے سو گزر گئے، بقیہ ایام بھی اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے معاملے پر غور کرے، اپنی حفاظت کا سامان لے اور فرصت کے ختم ہونے سے قبل اس سے فائدہ اٹھائے، اور جود و کرم اور احسان والے اپنے رب کے فضل کو غنیمت جانے۔ لہذا خوب قرآن کی تلاوت کرو، کھانا کھلاؤ اور فقیروں اور یتیموں پر صدقہ و خیرات کرو، اور اس ماہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو معصیتوں اور گناہوں سے بچاؤ، اور سید الانام اور بدر تمام پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما تمام مخلوقات کے سردار اور ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ اور پاک باز آل پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر جو آپ کی دعوت کے امین اور آپ کے لشکروں کے قائد تھے، اور اس پر جس نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور جس کے دل میں ان سب کے لیے کوئی کینہ نہیں، سو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان پر درود و سلام نازل فرما جو قیامت کے دن تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے، ہم سے اور ان سے راضی ہو جا۔ اے رب العالمین۔